سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے مفید بنے اور آپ کے لیے بہتر ثابت ہو اس دنیا کے اندر اور آپ کے مرنے کے بعد بھی، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں اور آپ اپنے مکتب کو، آپ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں۔ نہیں اگر آپ جوڑتے ہیں، تعلیم اگر نہیں دلواتے ہیں تو پھر آپ کے بچے آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں سماج اور معاشرے میں بہت سارے بستی کے اندر بہت سارے بچے ہیں جو یوں ہی ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی غلط عادتوں میں ملوث ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں اور اسی طرح نشہ خوری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو بھی تعلیم نہیں دی جائے گی، آپ کے بچے اگر مکتب میں نہیں آئیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، تو آپ کے بچے بھی انہیں بچوں کی طرح ضائع ہو جائیں گے جو ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہر والدین کو، ہر ماں کو، ہر باپ کو سوچنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ان کے بچے وقت پر مدرسہ جائیں، مکتب جائیں، مسجد میں حاضر ہوں اور دین کی بنیادی باتوں کو، دین کی مفید باتوں کو اور سیکھیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ ذمہ داری ہر ماں اور باپ پر شریعت نے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی ماں ہے وہ ذہن میں بٹھا لے، اگر کوئی بیٹی ہے تو بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ ہے اور بیٹے ہیں یا بیٹی ہے تو باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو دن قیامت میں وہ رسول ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو سنبھالا کیوں نہیں، ان کو اچھی تعلیم کیوں نہیں دلوائی اور اچھی تربیت کیوں نہیں، اچھی تربیت کا بندوبست کیوں نہیں کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں تقریباً ہر محلے میں مکتب کا بہتر نظم ہے، انتظام ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسکول بھی بھیجیں، لیکن اسکول سے پہلے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی باتوں کو جانیں، قرآن کی باتوں کو جانیں اور توحید کو جانیں، سنت کو جانیں، شرک کو جانیں، بدعت کو جانیں اور دعائیں ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ آج آپ نے دیکھا کتنا اچھا پروگرام، یہ کل سیرت کل پروگرام تھا اور جو اہم سوالات ہو سکتے ہیں سیرت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کے حوالے سے ان سوالات پر مشتمل ایک کوئز مقابلہ تھا اور بہت ساری باتیں، بہت ساری مفید باتیں ہمارے بچوں نے یاد کی ہیں اور آج ہمارے سامنے ان باتوں کو انہوں نے سنایا بھی ہے۔ تو ان مکاتب سے ہم مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں اور جہاں مکتب کا انتظام نہیں ہے وہاں اس محلے میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ہر بڑی چیز کی ابتدا چھوٹی چیز سے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا عالم دین بن جائے، گاؤں کا امام بن جائے اور اسی طرح ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور بڑا آدمی بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ابتدا اور اسی مکتب سے ہونی چاہیے۔ اور آج دیکھیں جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، چاہے کہ جو بھی بڑے لوگ گاؤں کے ہوں گے، وہ لوگ جن کی عمر 35 سال ہے، 40 سال ہے، وہ لوگ جانتے ہیں اور اگر انہوں نے پڑھا ہے لکھا ہے تو گاؤں ہی کے مکتب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے اور یہی وہ مکتب ہے جہاں ہم لوگ بھی آج سے تقریباً 25-30 سال قبل پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح معصوم بچوں کی ایک بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ تو ہم لوگ کوئی لندن اور امریکہ جا کے ہم لوگوں نے نہیں تعلیم حاصل کیا ہے، بلکہ اسی مکتب سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور ہم جیسے دوسرے لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اگر مکتب کو منظم کیا جائے اور اس کو مستحکم کر دیا جائے تو گاؤں کے بچوں کو تعلیم بھی ہوگی اور گاؤں کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی اور گاؤں کے بچے اور بچیاں ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس لیے مکتب کی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی جگہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرنے کے بعد جو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ نفع بخش علم ہے۔ اگر آج ہم علم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو علم دلواتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہمارے بچے عالم دین بن جاتے ہیں، قاری قرآن بن جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اور ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے، صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اور ولد صالح یدعو لہ، اگر کوئی صالح بچہ ہے، نیک بچہ ہے، اور نیک بچہ کیسے بنے گا؟ قرآن کے علم سے بنے گا، سنت کے علم سے بنے گا۔ وہی اگر ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے اور ان کا محاسبہ نہیں کریں گے، ان کو اسکول نہیں بھیجیں گے، مکتب نہیں بھیجیں گے، اور تعلیم کی فکر اگر ہم نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہمارے بچے نیک نہیں ہو سکتے، اور نہ دنیا میں وہ ہمارے لیے مفید بن سکتے ہیں اور نہ آخرت کے لیے مفید بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے گاؤں کے تمام ذی شعور لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہر ماں سے، ہر باپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کو ضائع ہونے اور برباد ہونے سے بچائیے۔ اگر اس موقع کو ہم نے ضائع کر دیا، کھو دیا، تو کل سوائے پچھتانے کے کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گاؤں کے تمام جو مکاتب ہیں ان مکاتب سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور آپ تمام ہی لوگ اپنے بچوں کو وقت پہ مکتب میں بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر میں آخر میں مسجد انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، چاہے وہ صدر ہو، سیکریٹری ہو، اور امام صاحب ہو، اور معلم صاحب ہو، اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید انہیں عزم عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو انہوں نے کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف یاب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، الجزاء۔ بہت ہی قیمتی